أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين۔ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ سورہ یونس کی 29 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں بھی یہی مضمون چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب سب کو اکٹھا کریں گے محشر میں تو شرک کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہر جاؤ، اور پھر ان کو ان کی عقیدے کی حقیقت کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ان مشرکین اور ان کے جو شیاطین تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور جو بھی معبودان باطلہ تھے، ان سب کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور اس وقت وہ شرکاء جن کو یہ لوگ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا کرتے تھے، یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، صاف مکر جائیں گے اس وقت، اور بالکل واضح انداز میں یہ بات کہہ دیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور اس آیت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اگر ہم جھوٹے ہیں تو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے گواہ بنا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا تو پھر کسی اور ثبوت اور دلیل کی ضرورت ہی باقی نہیں بچتی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ پھر سے بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کیا کرتے رہے ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ مشرکین جن کی پرستش کرتے ہیں وہ محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے ایسے بہت سے لوگ تھے اس میں، جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارنا شروع کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ افراد تھے جن کا تذکرہ بخاری میں بھی جو ہے اس کی تصریح آئی ہے کہ ان کو لوگوں نے آہستہ آہستہ یعنی پکارنا شروع کر دیا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر پوجنا شروع کر دیا ان کو۔ یہی حال شروع سے رہا۔ جن کو انہیں بتوں کے طور پر لوگ پیش کرتے تھے کہ ان کی پرستش اور ان کی عبادت اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کے طور پر، وہ سب کے سب بھی انسان ہی تھے، اور جن کے مرنے کے بعد یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ تو اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم کیا کرتے تھے، ہم بالکل بے خبر تھے تمہاری عبادت سے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ہماری پرستش اور عبادت کرتے تھے اور ہم سے مانگا کرتے تھے، تو تم ہماری خبروں پر آ کر کیا کہتے تھے ہم کو کچھ پتہ نہیں۔ تم ہماری خبروں پر آ کر نظر و نیاز پیش کرتے تھے، منتیں مرادیں مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، میلے ٹھیلے لگاتے تھے، عرس کرتے تھے، یعنی کیا کیا خرافات میں تم مبتلا تھے اس کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو ہم جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ بتائیں گے، کیونکہ یہ بھی انسان ہی تھے جن کو لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے تھے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سورہ نوح میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے، ود و سوا، یغوث یعوث نصر، اور سورہ نجم میں بھی جو ہے لات عزا اور منات، اور اسی طریقے سے صاف اور نائلہ، یہ سب کے سب جو بت مکے والوں نے جو بنا کر رکھ لیے تھے، تو وہ بت کوئی نہ کوئی انسان تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی کسی نہ کسی طریقے سے پرستش اور پوجا شروع ہو گئی تھی۔
اور لوگ ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے تھے، تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو اور اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور اگر کرتے تھے تم یہ کہہ رہے ہو تو ہم کو تو اس کی خبر نہیں تھی، ہم کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم کیا کرتے رہے تھے ہماری خبروں پر آ کر اور ہم سے کیا طلب کرتے تھے جس کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس میں اور واضح فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف 26ویں پارے میں، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے اپنی مدد اور حاجت روائی کے لیے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ہرگز اس کی پکار کو نہیں سن سکتا، نہ اس کی دعا قبول کر سکتا ہے۔ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ پکارتا رہے لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکارنے سے، ان کی پرستش اور ان کی عبادت سے بالکل بے خبر ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، فرمایا جس دن ہم محشر میں لوگوں کو جمع کریں گے تو جن جن کو یہ لوگ پکارا کرتے تھے یہ مشرکین، وہ ان کا سہارا بننا اور ان کی مدد کرنا، ان کی مشکل کشائی کرنا، ان کی سفارش کرنا تو درکنار، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی جو عبادت وہ جو کرتے تھے اس کا وہ انکار کر جائیں گے، یعنی یکسر انکار کر جائیں گے۔ یہ باتیں بالکل واضح کرتی ہے اس کو جو اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بھی اور فلاں بھی ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جبکہ یہ بات قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، باطل ہے۔ اس کے باوجود ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ یہ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں آج، اور ایک باضابطہ ایک دھندا چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جبکہ اس بات کا جو ہے قرآن نفی کرتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم جن جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ عقیدہ تم نے کہاں سے لا لیا کہ وہ تمہاری بات سن رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں سن سکتے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، قیامت تک کا جو تم پکارتے رہو تمہاری پکار وہ سننے والے نہیں ہیں، تمہاری حاجت کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے بروز قیامت۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہاری حاجتیں پوری کریں گے، تمہاری سفارش کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور یعنی کھلم کھلا وہ علل اعلان یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم اس سے بالکل بے خبر تھے۔ اس کے باوجود بھی لوگ آج کس طریقے سے پکارتے ہیں غیر اللہ کو۔ یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے اور دیگر لوگوں کے تعلق سے اور بت اور شیطانوں کے تعلق سے ہے، جن کو لوگ جو ہے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کا عالم بھی یہی ہوگا، انبیاء کرام کو بھی جو ہے جو لوگ پکارتے ہیں ان کے تعلق سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 7ویں پارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کیا تم نے مجھے اور میری ماں کو الہ بنانے کے لیے لوگوں سے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو معبود بنا لینے کے لیے کہا تھا؟ جیسا کہ آج عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین میں کا ایک ہے خدا، ایک اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے اور تیسرے جو ہے حضرت مریم، یہ تینوں خدائی میں شریک ہے، کہتے ہیں ثالث ثلاثہ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ باطل عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ کہیں گے کہ میں جب تک ان کے درمیان تھا یا اللہ میں انہیں دیکھتا بھالتا رہا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ جب مجھے آپ یہاں سے بلا لیے تو اس کے بعد مجھے پتہ نہیں وہ لوگ کیا کرتے رہے،
میرے تعلق سے کیا کیا باتیں کرتے رہے، کیسے کیسے عقیدے گھڑتے رہے، اس کا مجھے پتہ نہیں۔ ایک نبی کو جو ہے جب سوال کیا جا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ یہ قول کو نقل فرما کر بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے ان کی امت نے کیا کیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، فرمایا سورہ مائدہ ہی میں جو ہے 7ویں پارے میں فرمایا کہ اس دن محشر میں سارے انبیاء کرام کو شروع سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے، اور ان تمام سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری قوموں نے تم کو کیا جواب دیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، آپ ہی علام الغیوب ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے موجودگی میں وہ کیا کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں کیا تھا، وہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور پھر ہمارے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کا کیا معاملہ رہا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ ہی علام الغیوب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہماری دعوت کا کیا جواب دیے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کی بے بسی کا عالم اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، اور دیگر امت کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جن جن کی پوجا پرستش کی جاتی ہے، وہ مشرکین جن کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ سب کے سب ان کے دشمن ہو جائیں گے، اور اس سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج یہ جو کام کر رہے ہیں بلا وجہ کے، اس سے کچھ ان کو ملنے والا نہیں ہے، بتا دیا گیا ہے۔ یعنی وہ جو جواب دیں گے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں شرکا سے مراد وہ اشخاص ہیں جن کی عقیدت میں غلو کر کے انہیں خدائی میں شریک ٹھہرا لیا گیا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مگر ان کے عقیدت مند انہیں اس طرح پکارتے تھے گویا وہ ان کی پکار سنتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ تو صاف انکار کر جائیں گے کہ ان کے متبعین اور ان کے عقیدت مند ان کے لیے کیا کہا کرتے تھے۔ اسی تصور کے تحت وہ ان کی پرستش کرتے، منتیں مانگتے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے، مگر میدان حشر میں وہ اپنے پرستاروں کے مجمع میں ان تمام باتوں سے اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے، جو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ پکارنے والے ان کو پکارتے تھے تو وہ ان کی پکار کو سنتے نہیں تھے، ان کا خدائی میں کوئی دخل نہیں تھا، اور ان تک نہ وہ پرستش پہنچتی تھی، نہ ان کے پرستار کرتے تھے، نہ وہ نظر و نیاز جو ان کے عقیدت مند ان کے حضور میں پیش کرتے تھے، وہ ان تمام باتوں سے بالکل بے خبر تھے۔ آج جو تماشے کر رہے ہیں، جو آج انہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خبروں پر جا کر جس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جو ان سے مدد مانگی جا رہی ہے، ان کی خبروں پر جو ہے چٹھیاں لگائی جا رہی ہیں، ان سے درخواستیں کی جا رہی ہیں، یہ سب کے سب باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کچھ خبر نہیں ہے، وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، ان کو بلا لیا گیا ہے، اور راستہ یہاں سے جانے کا ایک ہی ہے، واپس آنے کا راستہ نہیں ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو، اس کے یہاں سے گزر جانے کے بعد اس کو دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نیک ہے تو پھر اس کو علیین میں رکھ دیتے ہیں ان کی روح کو، اور اگر بد ہے تو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے، بس ختم۔ اور ان کا فیصلہ جو ہوگا وہ محشر میں ہوگا، اس سے پہلے وہ برزخ ہے، برزخ میں کوئی جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، وہ ایک حجاب ہے۔ تو یہ لوگ جس قسم کا عقیدہ کھڑ کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اپنی دکانداری چلانے کے لیے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ، اور جو ان کو ماننے والے ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، کہ یہ عقیدہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، ان کو کوئی فائدہ وہاں سے نہیں ہوتا، اور کوئی ان کی دعا قبول نہیں کر سکتا، چاہے وہ قیامت تک جو ہے ان کو پکارتے رہیں، لیکن وہ پکار کے کوئی سننے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو قرآن ہر قسم کے شرک کی تردید کرتا ہے یہاں پر، اور موقع کی مناسبت سے کہیں بت پرستی پر ضرب لگاتا ہے، تو کہیں ملائکہ پرستی پر، تو کہیں جن پرستی پر گرفت کرتا ہے، تو کہیں شخصیت پرستی پر۔ لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ ہر جگہ بت پرستی ہی مراد لی جائے اور شرک کو بت پرستی تک محدود سمجھ لیا جائے، جیسا کہ یہ آج کے جو جس قسم کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو صرف بتوں کے لیے کہا گیا تھا، بت پرستی نہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ بت کیا تھے، صرف یہ پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ بھی انسان ہی تھے جن کے گزر جانے کے بعد، جن کے مر جانے کے بعد لوگوں نے ان کی پرستش شروع کرنے کا ایک طریقہ اپنایا کہ ان کی مورتیاں بنا لی، ان کے مجسمے بنا لیے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔
تو اس آیت میں ان تمام قسم کی شرک کی جو ہے تردید کی جاتی ہے، کل کر واضح طور پر آیت کے اس وسیع مفہوم کے پیش نظر مسلمانوں کا جو جاہل طبقہ ہے وہ بزرگ پرستی، آبا پرستی میں بھی جو لگا ہوا ہے، اس کو بھی جو ہے شرک قرار دیا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی شرک، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف جو چیز پڑتی ہو، چاہے وہ آپ کے باپ دادا کرتے رہے ہو، چاہے اور کوئی کرتے رہے ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا اور اپنی اصلاح کر لینا اور اللہ سے معافی مانگ لینا زیادہ بہتر ہے مرنے سے پہلے، ورنہ اس کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی یہی بتایا کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، وہ آگ میں جانے والے ہیں، وہ مشرکین، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اور ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا دیگر تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ جب چاہیں جیسے چاہیں معاف فرما دیں گے سوائے شرک کے۔ تو شرک کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے رب ناراض ہو جائے اور وہ شرک کے زمرے میں آتا ہو، تو پھر ہماری بخشش ہی نہ ہو سکے۔ ہم انسان ہونے کے ناطے روزانہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، اس کو معافی مانگتے رہنا چاہیے مرتے دم تک، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کہ اس کی نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ تو اگر کوئی شرک نہیں کرے گا، شرک سے پاک زندگی گزارے گا، تو پھر یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ ورنہ اگر کوئی اس قسم کی شرک میں مبتلا ہوگا اور تعویلیں دیتا رہے گا، اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی لیے جو ہے اچھا نہیں ہے، یہ تباہی اور تباہی ہے اس کے لیے، اور وہ جو ہے آگے چل کر اس کے لیے خرابی ہی ہو سکتی ہے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت ہر شخص کو اپنے کیے کا پتہ چلے گا اور سب لوگ اپنے مالک حقیقی کے حضور لوٹائے جائیں گے، اور وہ جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھا تھا وہ سب گم ہو جائے گا۔ یعنی محشر میں جب سب جمع ہو جائیں گے، سب کو جمع کر دیا جائے گا، تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا نیک کارنامے انجام دیے تھے، کیا ان کو اس سے نفع ہوا یا وہ نقصان میں پڑ گئے۔ یہ ان کو جو ہے ان کے اعمال کا سب کچھ پتہ چل جائے گا، اور جن کو وہ اپنی جو ہے عبادت میں شریک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے مشکل کشا اور بھروسہ سمجھتے تھے، ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، سہارا ڈھونڈتے تھے ان کا، وہ سارے کے سارے سہارے بودے ثابت ہو جائیں گے اور کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا، اور وہ جھوٹ انہوں نے گھڑ کر رکھا تھا وہ سب گم ہو جائیں گے۔ کوئی ان کی مدد کرنے والا، کوئی ان کی سفارش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔